بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیفارم سول کوڈ پر اتراکھنڈ حکومت کا مجوزہ قانون غیر ضروری، غیر مناسب، تنوع مخالف اور ناقابل عمل۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطابق اتراکھنڈ اسمبلی میں پیش ہونے والا یونیفارم سول کوڈ بل غیر مناسب، غیر ضروری، تنوع مخالف ہے، جسے اس وقت سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے عجلت میں لایا گیا ہے۔ یہ محض ایک دکھاوے اور سیاسی پروپیگنڈے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ جلد بازی میں لایا گیا یہ مجوزہ قانون صرف 3 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ اول، شادی اور طلاق، جن کا ذکر سرسری انداز میں کیا گیا۔ اس کے بعد وراثت کا معاملہ زیادہ تفصیل سے، اور آخر میں عجیب طور پر لو ان ریلیشن شپ کے لیے ایک نئے قانونی نظام کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ ایسے تعلقات جو بلا شبہ تمام مذاہب کے اخلاقی اقدار پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ مجوزہ قانون اس لحاظ سے بھی غیر ضروری ہے جو فرد بھی کسی مذہبی پرسنل لا سے اپنے عائلی معاملات کو باہر رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمارے ملک میں اسپیشل میرج رجسٹریشن ایکٹ اور سکسیشن ایکٹ کا قانون پہلے سے موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح یہ مجوزہ قانون دستور کے بنیادی حقوق کے دفعات 25، 26 اور 29 سے بھی متصادم ہے، جو مذہبی تمدنی آزادی کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح یہ قانون ملک کے مذہبی و تمدنی تنوع کے بھی خلاف ہے، جو کہ اس ملک کی نمایاں خصوصیت ہے۔ بورڈ کے ترجمان نے کہا کہ اسی طرح اس مجوزہ قانون کے تحت باپ کی جائیداد میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا حصہ برابر کر دیا گیا ہے، جو کہ شریعت کے قانون و وراثت سے متصادم ہے۔ اسلام کا قانون وراثت جائیداد کی منصفانہ تقسیم پر مبنی ہے۔ خاندان میں مالی اعتبار سے جس کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے، جائیداد میں اس کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اسلام عورت پر گھر چلانے کا بوجھ نہیں ڈالتا، یہ ذمہ داری سراسر مرد پر ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے جائیداد میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ جائیداد کے حصے ذمہ داریوں کی مناسبت سے بدلتا بھی رہتا ہے، اور بعض صورتوں میں عورت کو مرد کے برابر یا اس سے زیادہ بھی مل جاتا ہے۔ اسلامی قانون کی یہ معنویت ان لوگوں کے سمجھ سے بالا تر ہے جو اپنی ثوابدید کی عینک سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس مجوزہ قانون میں دوسری شادی پر پابندی لگانا بھی صرف تشہیری غرض کے لیے ہے، اس لیے کہ خود حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے یہی ظاہر ہوتا ہے، اس کا تناسب بھی تیزی سے گر رہا ہے۔ دوسری شادی کوئی شخص تفریحاً نہیں کرتا، بلکہ سماجی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر دوسری شادی پر پابندی لگا دی گئی تو اس سے عورت کا ہی نقصان ہے۔ اس صورت میں مرد کو مجبوراً پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ درج فہرست قبائل کو پہلے ہی اس قانون سے باہر کر دیا گیا ہے۔ دوسری تمام ذات برادریوں کے لیے ان کے رسم و رواج کی رعایت رکھی گئی۔ مثلاً جب یہ مجوزہ قانون ممنوعہ رشتوں کی فہرست فراہم کرتا ہے جن میں شادیاں نہیں کی جا سکتی، تو اسی کے ساتھ یہ سہولت بھی فراہم کر دیتا ہے کہ اگر فریقین کے رسم و رواج دوسری صورت کی اجازت دیں تو یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ جب کوئی مسئلہ جواب کا طالب ہے تو پھر یکسانیت کہاں ہے؟ مسلم پرسنل لا شریعت ایپلیکیشن ایکٹ 1937 کے مطابق شادی، طلاق اور وراثت کے متعلق معاملات اسی قانون کے تحت طے پائیں گے۔ اس قانون کا سیکشن 3 ان کا طریقہ کار بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اتراکھنڈ کا مذکورہ قانون بیک وقت متعدد کارروائیوں کو جنم دے رہا ہے، جس سے اندیشہ ہے کہ ہماری پہلے سے بوجھل عدالتوں پر مزید بوجھ لاد دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یک ریاستی قانون کس طرح مرکزی قانون کو ختم یا منسوخ کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس کا نام لیے بغیر۔ ہمیں یقین ہے کہ بعض قانونی تضادات کو عدالتیں مقررہ وقت پر نمٹائیں گی، کیونکہ کچھ شقیں حدود سے متجاوز اور غیر آئینی ہیں۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر
ایک قانون ساز اسمبلی ملک کے ووٹروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس نے واقعی ایک معرکۃ الآراء کام کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مجوزہ قانون صرف کارروائیوں کی کثرت اور محض الجھنوں کا باعث بنے گا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شادی، طلاق، وراثت وغیرہ جیسے مسائل دستور ہند کی کانکرنٹ فہرست مرکز اور ریاست دونوں میں شامل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق پارلیمنٹ کو ان پر قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ ایسی قانون سازی کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، ریاست کا اختیار پارلیمنٹ کے اس خصوصی اختیار کے تابع ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے آگے کہا کہ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ گزشتہ جولائی میں ملک کی اقلیتوں، دلتوں، آدیواسیوں نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کر کے یونیفارم سول کوڈ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ یہ دستور ہند کے دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم اور مذہبی و ثقافتی تنوع کے خلاف ہے۔ اتراکھنڈ کے مجوزہ قانون سے درج فہرست قبائل کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، تو پھر اسے یونیفارم سول کوڈ کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ ریاست میں قبائلیوں کی آبادی قابل ذکر ہے، نیز اکثریتی طبقہ کو متعدد مستثنیات دیے گئے ہیں، جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ قانون کا اصل نشانہ صرف مسلمان ہیں۔